أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي الله تعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم تم تھوڑا سا اچھا رہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج عید کے دن کی خوشی بھی پھر زندگی میں ایک بار نصیب فرما دی۔ عید کا معنی ہے خوشی، اور عید کے دن خوشی اسی کی ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ رمضان المبارک میں جو بندے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی اللہ کو خوش کیا، انہوں نے ہی رمضان المبارک کے مہینے کو اور قرآن شریف کو خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، نہ تراویح پڑھی، آج ان کے چہروں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے 12 مہینوں کے باقی دنوں کی طرح یہ دن ہوگا۔ ان کے چہروں پہ اداسی ہوگی، خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت اسے ہوتی ہے جب روزہ کھولتا ہے عند فطرہ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا۔ عند فطرہ، یہ جو پہلی خوشی ذکر ہوئی، علماء اس کے 2 معنی کرتے ہیں۔ روزہ کھولنا ایک تو ہے ہر دن کا، اور ایک ہے یہ پورے 30 دنوں کے روزے کھول دینا، یعنی ختم کر دینا۔ حدیث پاک میں دونوں احتمال ہیں۔ واقعی جب آدمی رمضان المبارک کا روزہ کھولتا رہا تو اسے ہر روزہ کے کھولنے کے وقت خوشی ہوئی، اور آج بھی جب رمضان المبارک کے روزے پورے ہو گئے اور آدمی آج عید الفطر منا رہا ہے تو یہ بھی روزہ دار کو زیادہ خوشی ہے، غیر روزہ دار کو اتنی خوشی نہیں ہے۔ خوشی کی جیسے ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کے اعمال کر کے خوش کیا، ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے،
انشاءاللہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر یہ ہے کہ آج کی رات جو گزری اور پھر جو ابھی دن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعلان ہونے والا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہ بہم ملائکتہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے مجھے کیسے خوش کیا۔ قابل فخر وہی ہوتا ہے جس میں اچھی صفات ہوں، اور جس نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے اور تراویح نہیں پڑھی ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر نہیں فرماتے۔ باعث فخر وہی انسان ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے فرائض ادا کر کے اللہ کو خوش کیا، تو باہ بہم ملائکتہ، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یا ملائکتی ما جزاء وجیر وفا عملہ، اے میرے فرشتوں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کیا۔ اب کام پورا کرنے والا مزدور وہی ہوتا ہے کہ جسے 8 گھنٹے کی مزدوری پر لگایا گیا تو اس نے صبح کے 8 سے عصر کے 4 تک کام کیا، تو اب یہ اس طرح سے اس نے 8 گھنٹے پورے کیے کام میں، اور پھر 8 گھنٹے کے گزارنے پر اسے اجرت ملنی ہے۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا۔ اب یہ جو رمضان المبارک کے اعمال کرنے والا ہے یہ بھی اس مزدور کی طرح ہے جس نے مزدوری کا پورا وقت مزدوری والے کام میں لگایا، دن کے روزے اور رات کی تراویح۔ اے فرشتوں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کیا۔ قالوا فرشتے عرض کرتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اے ہمارے رب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے، اس کی اجرت پوری دے دی جائے، اجرت پوری دے دی جائے۔ اللہ یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ پوری اجرت کا مستحق تو وہ ہے جس نے پورا عمل کیا۔ اب رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ ہم نے کما حقہ نہیں ادا کیے، اور تراویح بھی کما حقہ نہیں پڑھی، ٹوٹی روزے اور تراویح کی عبادت کر لی ہے، ٹوٹی وہ آداب جو روزے کے ہیں جو تراویح کے ہیں وہ تو ہم بجا ہی نہیں لائے۔ 50% بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آداب بجا لائے، تو ہم تو گویا کام چور مزدور ہیں، کام چور، یا یوں کہہ دیجیے کہ ہم وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کا ٹائم تو پورا کیا، 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک ٹائم پورا کیا اور کام میں لگے بھی رہے، لیکن کچھ بناتے رہے کچھ بگاڑتے رہے، کچھ بناتے رہے کچھ بگاڑتے رہے، یا اتنا سستی سے کام کیا
کہ جو کام ایک دن میں ہونا چاہیے تھا وہ اس کے لیے ہمارے 2 دن مثلا لگ گئے، تو ہم نے ایک دن میں 2 دن کا کام ایک دن کا کام 2 دن میں کیا، یہ ہماری سستی رہی۔ تو ایسے مزدور کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، ایسے مزدور جس شخص کے ہاں مزدوری کرتے ہیں اور وہ شخص کئی صفات کا مالک ہوتا ہے، مثلا اس کے پاس پیسہ اور خزانہ خوب ہے، اور وہ ان مزدوروں سے تو مزدوری کرواتا رہا لیکن سخی بھی بہت ہے، اپنی سخاوت، زندہ دلی اور بہت سے پیسوں کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ اس کام چور مزدور کو بھی مزدوری پوری دے گا، ورنہ اسے شرم آئے گی کہ اس مزدور نے تو کام کیا، گو کہ ڈھیلا ڈھالا کیا لیکن کیا تو صحیح، لگا تو رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ ہم ڈھیلے ڈھالے مزدوروں کو بھی اللہ تعالیٰ پوری ہی مزدوری دے دیں گے، اس لیے کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس کی حد نہیں۔ عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں کہ ایک بت پرست تھا، اب وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بت کو پکارتا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کا معنی بت، اے بت اے بت، لیکن غلطی سے اس کی زبان پر یا سمد کا لفظ جاری ہو جاتا، یا سمد، اور سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا سمد اے بے نیاز اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، فرماؤ کیا کہنا ہے، عرض کرو کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ تو غلطی سے بول رہا تھا یا سمد، بولنا تو اس نے وہ چاہ رہا تھا یا صنم اے بت، اور بول دیا یا سمد، تو اللہ تعالیٰ نے لبیک یا عبدی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، یہ آپ نے کیا کیا کہ بت پرست آدمی ہے، آپ کو ماننے والا نہیں، کافر و مشرک آپ کا دشمن ہے، اور اس نے غلطی سے یا سمد بول دیا اور آپ نے لبیک یا عبدی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے دنوں سے یہ یا صنم پکار رہا ہے اور بتوں نے اس کو جواب نہیں دیا، تو اب غلطی سے ہی صحیح مجھے ایک دفعہ یا سمد بول دیا، اب میں بھی جواب نہ دوں تو بتوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہا۔ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے، اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے 100واں حصہ کل دنیا میں تقسیم فرمایا، اور اسی 100ویں حصے کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد سے، درندے اپنے بچوں سے، وہ جو چیرنے پھاڑنے والی مخلوق ہے، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو، کمزور مخلوق کو دیکھ کر ہم انسانوں کو ترس آتا ہے، تو یہ جو ترس ہے، یہ جو شفقت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کا اثر ہے، 100ویں حصے کا اثر ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے 100 حصوں کے ساتھ رحمت فرمائیں گے، پورے 100 حصوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔
پورے 100 حصوں کے ساتھ رحمت فرمائے۔ حضرت ثانی رحمہ اللہ نے غالباً مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کا یا کسی اور بزرگ کا ارشاد نقل فرمایا کہ ان کے آس پاس ان کے متعلقین بیٹھے تھے تو فرمایا ہاں بتاؤ بھائیو اللہ تعالیٰ مہربان ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے جی ہاں بڑا مہربان ہے۔ فرمایا حالانکہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم خطائیں گناہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اس رحمت کے مستحق نہیں ہیں جو رحمت اس وقت ہمارا اللہ ہم پہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ اب ہم پر رحمت فرما رہا ہے حالانکہ ایک اس کی رحمت کے سویں حصے کا اثر ہے، تو یہی اللہ ہی ہوگا نا آخرت میں بھی تو یہی اللہ ہی ہوگا، اور وہ اپنی رحمت کے 100 حصوں کے ساتھ رحمت فرمائے گا تو کیا وہ مہربانی نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے نے جو غلطی کر لی ہو، اللہ کی نافرمانی کر لی ہو، اور اللہ تعالی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں اس کو سزا دے دیں، تو پھر اللہ تعالی ایسے نہیں ہیں جو دنیا میں ایک بار سزا دینے کے بعد آخرت میں پھر سزا دیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے، اسے زیادہ کریم ہیں کہ دوبارہ پھر سزا دیں۔ سبحان۔ اور پھر فرمایا دوسرا حصہ، بندے نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالی نے اس گناہ پر دنیا میں پکڑ نہیں فرمائی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کریم ہیں کہ پھر آخرت میں پکڑ فرمائیں، اس سے بھی کریم ہیں کہ پھر آخرت میں پکڑ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کرا تھا کہ ہم ڈھیلے ڈھالے مزدور ہیں، ہم نے تراویح ایسی نہیں پڑھی جیسی پڑھنے کا حق ہے، ہم نے روزہ ویسا نہیں رکھا جیسا رکھنے کا حق ہے، ہم آداب کے خلاف کرتے رہے، اللہ کے نافرمانیاں روزوں میں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، وہ ہم ڈھیلے ڈالے کمزور اور کام چور مزدوروں کو بھی انشاءاللہ پوری مزدوری سے نوازیں گے۔ اب پوری مزدوری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، آج کے دن فرماتے ہیں، ابھی ہاں بولو کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ملائکتی اے میرے فرشتو، عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے جو ان پر فرض تھا پورا کر لیا، ثم خرجوا، اب نکلے ہیں، یہ عید نماز کی طرف آ رہے ہیں، اب نکلے ہیں، یرجون الی الدعاء، اب میرے سے چلاتے ہوئے دعا کے ساتھ نکلے ہیں۔ یہ مجھے پہلے توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی تھی، اب سمجھ آیا کہ ہم جب عید کو آیا کریں نا تو راستے میں ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں تکبیرات بولتے رہا کریں، ذکر کرتے رہا کریں، دعائیں بھی کرتے رہا کریں۔ چلو اب صحیح، پھر نکلے ہیں، دعا کی طرف چلا رہے ہیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم،
میری بلندی کی قسم، بلند مرتبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ پانچ قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں میں ضرور ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں ضرور ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہاں، اب اس میں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ چلنے کے وقت سے لے کر نماز عید سے فارغ ہونے تک ہم جو بھی دعا کر لیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یاد آ گیا یہ ہمارے کئی علماء، میں خود بھی ناقص العلم ہوں، یعنی کہ مجھے بھی مرتے دم تک علم کی ضرورت ہے، اور میں طالب علم ہوں، واقعی اب بھی طلب علم کرتا رہتا ہوں۔ وہ اصطلاحی طالب علم آپ مجھ کو نہیں بولیں، لیکن واقعی میں طلب علم کرتا رہتا ہوں، مجھے جو معلومات نہیں ہوتی۔ تو ایک مسئلہ یہ چھڑتا ہے ہمارے علماء میں کہ عید نماز کے بعد دعا کریں یا نہ کریں، عید نماز کے بعد دعا کریں یا نہ کریں۔ ایسے مسائل عوام میں اختلافات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن خود اصحاب علم علماء کو خود تحقیق کر کے جو صحیح ہو اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے، بس عملی تبلیغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو عورتوں تک کو حکم فرماتے تھے کہ آؤ عید نماز کے بعد جو دعا ہوگی اس میں شامل ہو جاؤ، حتیٰ کہ جن عورتوں کے ناپاکی کے دن ہوتے ان کو بھی فرماتے کہ تم بھی نکلو، تم نماز تو نہیں پڑھ سکو گی لیکن نمازیوں کے نماز کے بعد جو دعا ہوگی تم اس میں آمین تو کہہ سکو گی، دعا میں تو شامل ہو سکو گی۔ مسجد کی احاطے سے باہر رہ کر ان کو حاضری کا حکم فرماتے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی دعا کرنے کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عید کے موقع کی اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں، مرد عورتیں سب شامل ہوں۔ ہمارے زمانہ میں عورتوں کو اس کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو سکتا ہے اس ٹائم کا ہو جس ٹائم عورتوں کے پردے سے متعلق ذرا سختی نہیں فرمائی گئی تھی۔ اللہ، تو یہ جو اس حدیث پاک میں آیا کہ دعا کے لیے چلاتے ہیں میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، اس میں عید نماز کے بعد دعا بھی آ گئی۔ پھر یہ بھی علماء بحث کرتے ہیں کہ نا عید نماز کے بعد دعا کریں یا خطبے کے بعد دعا کریں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عید کے بعد دعا کرے یا کوئی خطبے کے بعد دعا کرے، ہر طرح حضور کی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں تو یہ تعین نہیں ہے کہ خطبے کے بعد آپ دعا فرماتے تھے یا نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، بہر صورت جب بھی دعا کر لی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل ہو جائے گا، اس لیے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ فیقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ تو اللہ تعالی عید نماز کے بعد روزہ اور تراویح پڑھ کے اللہ کو خوش کرنے والے اور عید پڑھ کے واپس ہو جانے والے بندوں کو فرماتے ہیں واپس اپنے گھروں کو چلو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، واپس اپنے گھروں کو چلو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔
سبحان اللہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ میرے ذہن میں حدیث آ رہی ہے کہ اصحاب بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ اطلع علی آل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر کے شریک 313 صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو جھانک کے دیکھا۔ اطلاع کا دلوں کو جھانک کے دیکھا، ہماری زبان میں کیا جھاتی پا کے دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھ کر فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اب جو چاہو تم عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ وہاں بھی یہی لفظ ہیں۔ تو جو رمضان المبارک کے حقوق ادا کر کے پھر عید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی فرمایا ارجعوا، گھروں کو واپس لوٹو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ جب ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس فیصلے کو دوبارہ تبدیل کریں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے جن کے لیے آج یہ اعلان ہو رہا ہے، آمین۔ واپس لوٹو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر لی، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل کر لیے، تمہارے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل کر لیے، نیکیوں سے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنی عدالت میں حاضر فرمائیں گے اور اسے اکیلے میں ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پردہ فرما کر اکیلے میں فرمائیں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب بندہ شرمندہ ہو کر سن رہا ہے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ بس اب میری تو پکڑ آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ گنوا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ گناہ بتانے کے بعد، کچھ گناہ بتانے کے بعد فرمائیں گے اچھا بندے، تیرے ان گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا، تیرے ان گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا، اب گناہوں کی جگہ تجھے نیکیاں ملیں گی۔ اب جب بندہ یہ سنے گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا میرے اللہ، میرے گناہ تو اور بھی تھے، وہ آپ نے گنے نہیں ہیں، میرے گناہ تو اور بھی تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کریں، اس کی مہربانی کا تقاضا۔ بھئی جتنا باپ مہربان ہو، شفیق ہو، اولاد کو اتنا زیادہ لائق ہونا چاہیے نا اپنے باپ کے ساتھ، اتنا زیادہ احترام اور ادب کرنا چاہیے نا اپنے باپ کا، اتنی زیادہ شفقت اور رحمت کرنی چاہیے اپنے باپ کی۔ اللہ تعالیٰ تو باپوں سے زیادہ مہربان، ماؤں سے زیادہ مہربان۔ وہ پھر حدیث پاک دوسری سناؤں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر جنگ کا میدان لگا تھا تو ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، کافی دیر بعد اس کو اپنا بچہ ملا تو
اس کی بے چینی، پھر بچے کا مل جانا، اس پر خوشی، یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی بے چینی ختم ہو جانے کے بعد، بچہ مل جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا، دیکھو میرے صحابہ، ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہے، یا رسول اللہ باقی بہت زیادہ محبت ہے، کیا یہ ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں، ماں کا دل نہیں کرے گا کہ اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے۔ فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ام بولدہا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ ہم پر پکڑ نہیں فرماتے، ورنہ تو ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر پکڑ آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی پکڑ سے بھی، موت کے وقت کی پکڑ سے بھی، قبر اور حشر کے وقت کی پکڑ سے بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما لے۔ اللہ وبدل تو صحیح، ایک اور مطلب بھی علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ان لوگوں کی برائیاں نیکیوں سے اللہ بدل دے گا، تو اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق شامل حال فرما کر اس بندے سے اب برائیاں نہ ہونے دیں گے اور نیکیاں ہی کروائیں گے توبہ کی برکت سے۔ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تراویح اور رمضان کے روزے رکھ کر عید منا لینے والے جب عید کی دعائیں کر کے واپس ہوتے ہیں تو واپسی ان کی اس حال میں ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بخشے بخشائے۔ ادھر سے دروازہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے ہر وقت، یہ اور بات ہے کہ اس دروازے کو کھٹکانے والے کئی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ رمضان مبارک گزر گیا، اللہ اکبر، تو یہاں رمضان مبارک کی ہر رات کو اور اگلی بھی ہر رات کو، آگے جو راتیں آ رہی ہیں نا، اگلی بھی ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اتر کر آسمان دنیا کی طرف آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر توجہ فرماتے ہیں۔ بندہ رات کو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگا کرے، دین دنیا کی، قبر حشر کی دعائیں مانگتے رہا کرو، جو دعائیں مانگا کرے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ ہاں ایک دو بات یہ ہے، نمبر ایک، رزق کو حلال بنا لیجئے، حرام رزق نہ کھایا کریں، نہ کمایا کریں، اس لیے کہ حرام رزق کے نتیجے میں دعائیں رک جاتی ہیں، دعائیں اب اولیاء اللہ کی رک جاتی ہیں، ہم تو ادنا مسلمان ہیں، دعائیں رک جاتی ہیں، رزق کے حرام کی نحوست سے دعائیں رک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف قبولیت کے ساتھ نہیں چڑھتی۔ دوسرا، توجہ کے ساتھ دعائیں کیا کریں، توجہ کے ساتھ۔ ہم لوگ غفلت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھی ہمارے کئی بھائی اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کئی یہ یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہاتھ ان سے ادھر کو اٹھائے نہیں جا سکتے، میں یہ سے اٹھائے، اور پھر جب دعا ختم کر رہے ہیں کیا یہ تو آپ کا طریقہ ہے۔ پتہ نہیں کیسی سستی ہے، غفلت ہے۔ ان ہاتھوں کو اٹھانے سے
ہاتھوں میں اللہ برکت اور خیریں ڈال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون بنایا کہ منہ پر بھی پھیر لیا کرو تاکہ وہ خیر برکت تمہارے منہ پر بھی آ جائے۔ اللہ اس پر بھی کیا بولے ہیں، حدیثیں اتنی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، بے شک تمہارا رب حیا والے اور کرم فرمانے والے ہیں، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس پھیرے۔ اللہ کو حیا آتی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ دعا کے وقت، دعا مانگنے کے بعد جلد بازی نہیں کیا کریں۔ دعا مانگنے کے بعد جلد بازی نہیں کیا کریں۔ جلد بازی کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جب تک آدمی جلد بازی نہ کرے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ کہے دعوت فلم یستجب لی، دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی اور قبول تو ہوئی نہیں، میں نے دعا کی اور قبول تو ہوئی نہیں۔ یہ نہیں کیا کرو۔ آپ سوچتے ہیں کہ رات کو دعا مانگی، صبح کو ہمارا بچہ پیدا ہو جائے، جو بے اولاد ہے مثال کے طور پر، وہ رات کو دعا مانگے اور صبح کو بچہ پیدا ہو جائے۔ رات کو دعا مانگے اور صبح کو لاکھوں روپے پیسے مل جائیں، آدمی کو مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے نے دعا مانگی تو اس کی اس دعا پر جلدی میں فیصلہ دوں یا دیر سے دوں۔ بندے کے لیے جو خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، خیر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے پھر بندے کو۔ اب اگر بے اولاد آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں اس کو بیٹا دے دوں تو وہ اس کو جوتے مارے گا، اس کو ذلیل کرے گا، اس کی زندگی تنگ کرے گا، تو اب بندہ تو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے بچہ، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کو بیٹا دیں گے؟ اور نہ دیں گے تو وہ بھی کس لیے کہ بندے کی خیر اس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے کعبۃ اللہ شریف میں، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو کعبۃ اللہ شریف میں دعا کر لی، یا اللہ لولا لنگڑا جیسا کیسا بھی ہو مجھے بیٹا دے دے، تو پھر اسے لولا لنگڑا بیٹا ملا، اب سنبھالے کیسے سنبھالے؟ ایسے نہیں مانگا کرتے اللہ تعالیٰ سے، امتحان آدمی نہ مانگے۔ تو بھائی دعا کی فضیلتیں میں نے آپ لوگوں کو سنا دی، ابھی عید کے بعد دعا ہوگی تو اس لیے سارے حضرات اس میں شمولیت اختیار فرمائیں۔ دعا کے علاوہ صدقہ فطر کا بتا دیا تھا کہ جس نے نہیں دیا اس کے سر پر رہے گا۔ صدقہ فطر عید نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آج کے دن جو ہے نا، جیسے آپ لوگ ہم لوگ خوشی کریں ایسے خوش کریں، جیسے ہم لوگ خوشی کریں ایسے خوش کریں۔ خوش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کریں، اسے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور جن بندوں کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے ان کو بھی خوش کر لیں، مل لیں، ملاقات کر لیں، مصافحہ کر لیں، ان کے گھر چلے جائیں، اسے ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہم سے ناراض ہے، کوئی بات ہو گئی، خوفی ہو گئی، تو ہم چھوٹے بھائی کے پاس بھی چلے جائیں اور اسے آج خوش کر لیں۔ حج کے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی حج پر جاؤ تو حج پر بعد میں جاؤ، پہلے ان بندوں کو راضی کرو جن بندوں کو ناراض کیا ہے، ان کے حقوق وغیرہ ضائع کر کے ناراض کیا ہے۔ ہاں، میں آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں، مجھے خیال ایسا ہے
کہ جیسے حضرت توسی صاحب رحمہ اللہ کی طرح اب مجھے بھی کتابیں اٹھانی پڑیں گی. یہ مطلب یہ ہمارے ہاں وہ گڑبڑ ہوتا ہے کہ یہاں عید کے آداب لکھے ہیں. عید کے آداب، نماز عید کے آداب کیا ہیں؟ آدمی میٹھی چیز کھا کے آئے، بہتر یہ ہے کہ کھجور ہو، اور پاک عدد کھا کے آئے، سبحان اللہ، اور غسل کر کے آئے، مسواک کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے، صدقہ فطر واجب ہو تو ادا کر کے آئے، اور وَيَظْهَرُ الْفَرْحَ، اس کے ظاہر سے خوشی ظاہر ہوتی ہو، وَيَظْهَرُ الْبَشَاشَةَ، اور لوگوں کے سامنے ہنستے مسکراتے ملے. ہاں آج 12 بجے نہیں ہونے چاہیے کہیں دے منہ پہ، 12 نہیں بجنے چاہیے. وَيَظْهَرُ الْبَشَاشَةَ، خوشی کے ساتھ ملے. وَكَثْرَةَ الصَّدَقَةِ، زیادہ صدقے کرے اپنی طاقت کے مطابق. وَالتَّبْكِيرِ، جلدی میں آئے، ہاں جلدی کرے اور جلدی میں آئے. فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھے، عیدگاہ کی طرف تکبیریں کہتا ہوا، آہستہ سے تکبیریں کہتا ہوا چلے. اب جب عیدگاہ میں پہنچ جائے تو ختم کر لے تکبیریں. اسی میں یہ ہے کہ وَالتَّهْنِيَةُ بِقَوْلِهِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا، اس کتاب کا نام ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراق الفلاح. اور مبارکبادی دے، یہ لفظ کہہ کر اللہ تعالی ہماری اور تمہاری قبول فرمائے. یہ مبارکبادی دینا، لا تنکر، اس پر نکیر نہ کی جائے، اس پر نکیر نہ کی جائے، بل مستحبۃ، بلکہ یہ مبارکبادی دینا مستحب ہے، کیونکہ حدیثیں اس بارے میں نقل ہیں. وہ کس طرح سے؟ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض، حضور کے صحابہ جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہارے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اچھا، اور ملک شام، مصر وغیرہ علاقوں میں جو آدمی کہتے ہیں عید مبارک، یہ لفظ لکھا ہے عید مبارک، وہ بھی اسی طرح ہی تو ہے، وہ بھی اسی طرح ہی تو ہے. اس لیے یہ جائز ہے، اچھا ہے، مستحب ہے. آگے لفظ لکھا ہے وَقَضَا تُطْلَبُ الْمُصَافَحَةُ، ایسے ہی مصافحہ کرنا بھی مطلوب ہے، یعنی برا نہیں، اچھا ہے، مصافحہ کرنا بھی مطلوب ہے. فَهِيَ سُنَّةٌ عَقْبَ الصَّلَاةِ كُلِّهَا، مصافحہ ساری نمازوں کے بعد سنت ہے. وَعِنْدَ كُلِّ لَقْيٍ، ہر ملاقات کے وقت سنت ہے. اس لیے تطلب، یہ مطلوب ہے، یعنی ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو لازمی بھی نہیں بناؤ، لیکن بدعت کے فتوے بھی نہیں لگاؤ. ہمارے لوگوں میں عادت ہے کہ وہ خوشی کی اظہار کے طور پر ایسا کرتے ہیں، تو پھر دو آدمیوں میں دل جڑ جائیں. یہ ناپسند ہے تو کس کو؟ دو آدمیوں میں دل جڑ جائیں، یہ ناپسند ہے تو کس کو؟ شیطان کو. اور دل جڑ جائیں، یہ پسند ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جو عمل دل جوڑنے کا سبب بن جائے گا، یقیناً وہ عمل بھی اللہ کو پسند ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.